السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ جو ویڈیو بنا ہے وہ قادیانی کا جو سپریم کورٹ کا معاملہ ہے اس سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو بنا ہے، اور اس میں کافی سارے جو ہے وہ کوشچن آنسر ہوئے ہیں، جس کے بارے میں جو ہے علی مرزا نے کچھ جواب دیا ہے۔ رپلائی ٹو TLP پیر ظہیر شاہ آن مینار پاکستان چیلنج، اور قادیانی اپنے گھر قربانی نہیں کر سکتے، عدنان راشد کو دعوت حق، انجینئر صاحب کی قادیانی کو سپورٹ، اور قادیانی ہمیں مسلمان مان لے تو ہم بھی ان کو مسلمان مان لیں گے، اور تمام فرقوں کا خاتمہ نبوت پہ ایک جیسا عقیدہ ہے، اور انجینئر حق ہر وقت فرقوں کے خلاف بولتا ہے۔ تو یہ کافی ساری چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں کوشچن آنسر ہوا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے کافی ساری چیزیں جو ہے علی مرزا نے بتائی ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، اور جو بھی آپ کا جو معاملہ ہے وہ آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور آپ کی جو رائے ہے وہ بتائیں، اور اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے، اور جو بھی غلطیاں ہم سب سے جانے انجانے میں ہوئی اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا میرے بھائیو، ایک اور کرنٹ افیئر ہے جو آلموسٹ 2 ہفتے پرانا ہے۔ میں نے ابھی تک اسے ڈسکس نہیں کیا، آج بھی میں اسے ڈسکس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن چونکہ بار بار لوگ پوچھتے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ کچھ چیزیں اس سے متعلقہ میں ایک ٹریلر کے طور پر سامنے رکھ دوں تاکہ لوگوں کو تسلی ہو جائے۔ وہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے قادیانیوں سے متعلق ایک فیصلہ لکھا ہے جس کے حوالے سے آلموسٹ تمام مکاتب فکر جو مشہور ہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، وہ ریزرویشن رکھتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ اسے مزید بہتر طریقے سے لکھا جا سکتا تھا۔ باقی اس ڈسیزن کے حوالے سے جو ہماری ریزرویشن ہے، ہم نہ تو مکمل طور پر علماء کے ساتھ ایگری کرتے ہیں اور نہ مکمل طور پر اس فیصلے کے ساتھ۔ وہ انشاءاللہ تعالی جب موقع آئے گا میں اس وقت بولوں گا، اور وہ موقع کب آئے گا؟ موقع اس وقت آئے گا کہ اپنے اعلانات کے مطابق جب یہ سارے فرقے والے جا کے کیپٹل سٹی اسلام آباد میں دھرنا دیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس ڈیسیژن کو ہم نے ریورس کروانا ہے۔ ٹیکنیکلی تو اس کی کوئی صورت نہیں سوائے ایک چیز کے کہ کوئی آئین میں تبدیلی ہو جائے۔ سپریم کورٹ میں تو ریویو پٹیشن ہو چکی، ریویو کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے۔ اس میں جو پیرا نمبر 42 ہے اس کے اوپر ریزرویشن ہے ان کی، وہ انشاءاللہ تعالی جب موقع آئے گا میں اس وقت ڈسکس کروں گا جب یہ لوگ اپنے وعدے کے مطابق وہاں پہ پہنچیں گے۔ یہ میں نے شرط اس لیے رکھی ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں اس معاملے میں، اور جتنا بڑا مسئلہ بنا کے اسے پیش کر رہے ہیں، اس میں کوئی صورت نہیں بنتی کہ یہ لوگ بیک فٹ پہ جائیں۔ اگر یہ بیک فٹ کے اوپر چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ڈرامہ بازی مشہوری کے لیے اور چندوں کے لیے کرتے ہیں، ختم نبوت کے نام کو یہ بیچ رہے ہیں۔ ویسے تو بیچ ہی رہے ہیں، کیونکہ یہ صرف غلام احمد قادیانی، دجال اور ان کے ماننے والوں کے خلاف بولتے ہیں، صرف اینٹی قادیانی کام کرتے ہیں۔ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، جو میں نے ان کا زخم چھیل چھیل کے کینسر بنایا، اس کے بارے میں بولتے ہوئے یہ ڈرتے ہیں۔ ختم نبوت یہ ہے کہ چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو، ہاں کوئی چشتی دجال یا تھانوی دجال یا شبلی دجال، بقول ان کے، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ بزرگوں نے معرفت کی باتیں کی ہوئی ہیں، اسی لیے تو انہوں نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا، کون ہے؟ کافر ہے۔ ان کے علماء نے
نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے ہو، تمہارے اکابر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے ہو، تمہارے اکابر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. آج کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں نہیں بدلی، ڈر گئے جو ہے میرے کو ڈر کے جے. تمہارے بابے دفاع کر کے گئے ہوئے ہیں. سب سے بڑا بابا ان کا احمد صاحب بریلوی، انہوں نے فتاوی رضویہ میں کہا کہ سبع سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا تو اعلی حضرت گئے، اگر نہیں پتا تھا اعلی حضرت کی بزرگی گئی. دوسرا بابا ان کا جو انہوں نے ٹارزن بنا کے پیش کیا تھا غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ، پیر میر علی شاہ، انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں اسے معرفت کی بات کہا ہے چشتی رسول اللہ کو. انہوں نے مناظرے لڑنے سے، اور شکر کرو سامنا نہیں جو ہویا اے نورا کشتی سی. تیسرا ان کا چاچو بابا اشرف علی تھانوی، اس نے بھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا بونگا دفاع کیا ہے. 3 پوائنٹس اٹھائے ہیں، میں نے تینوں کا جواب دے کے عوام الناس کو بتایا کہ یہ ان کے حکیم الامت کا علمی لیول تھا. اب آپ فیصلہ کریں یہ مریض الامت ہے یا حکیم الامت ہے. 100 سال پہلے ان کے سارے بابے دفاع کر کے گئے ہیں. 1921 میں اعلی حضرت فوت ہوئے، 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب فوت ہوئے، اور 1945 میں اشرف علی تھانوی صاحب فوت ہوئے، اور آج ہے 4 اگست 2024. اب کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. مناظروں کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں یہ دفاع کرتے رہے. یہ لوگ ذلیل ہوں گے قادیانیوں کے ہاتھوں. اچھا اب دیکھیں، جب میں کہتا ہوں یہ ذلیل ہوں گے، یہ کہتے ہیں قادیانیوں کا سپورٹر ہے. ان لوگوں کی سمجھدانی دیکھیں. میں اگر قادیانیوں کا سپورٹر ہوں تو میں انہیں دجال کہہ رہا ہوں اور ان کی ویڈیوز میرے خلاف آ رہی ہوں. میں تو اپنا رونا رو رہا ہوں کہ جب تک تم اپنے بابوں سے دستبردار نہیں ہوتے نا، ان سے مقدمہ نہیں جیت سکتے. کیا دستبردار ہو؟ وہ خود اپنے ان کے جو مولوی ہیں اور ان کی جو کٹر عوام ہے وہ ان کے خلاف ہو جائے گی. اس لیے یہ نہیں بولتے. پچھلے دنوں ایک قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ چل رہا تھا نا، ان کے چند مولویوں کے فرنٹ مین کا، وہ ماری ادھر ہی آ کے کھا گئے. ان کا چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ، ان کا ہے تو کلمات کفر ہے، لیکن جو پڑھے گا نا ہم اس سے پوچھیں گے کہ کس نیت سے پڑھ رہے ہو، نبی کی نیت سے یا غیر نبی کی نیت سے؟ واہ 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 واہ، اے تو اڈا اسلام ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کا بت بنا کے اس کے سامنے جھکے تو ہم پھر یہ پوچھیں گے کہ یہ اللہ مان کے کر رہے ہو یا غیر اللہ کا بت بنایا ہوا؟ اور بت بے شک اللہ کا بھی بنایا ہو، شرک ہے. رسول ایک ٹرم ہے، جب مسلمان بولے گا تو یہ ظاہر پروفٹ کے حوالے سے بولا جائے گا، اس کی تعویل بھی قبول نہیں ہوگی. اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، خود تمہارے اعلی حضرت کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی کہ انا رسول اللہ تو اس سے نہیں پوچھیں گے ہم کہ رسول سے مراد پوسٹ مین لے رہے ہو یا پیغمبر لے رہے ہو، کفر کا فتویٰ لگائیں گے. اور یہ بات نقل کی ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے چشتی رسول اللہ کے حوالے سے جو فتویٰ لکھا، میری وجہ سے انہیں لکھنا پڑا، ہمارے اسٹوڈنٹس کی محنت کی وجہ سے، اس میں بھی انہوں نے کوٹ کیا ایسے. لیکن مناظروں میں کہتے ہیں نہیں جی نیت پوچھیں گے. ٹھیک ہے، پھر اچھی نیتوں سے انہوں نے ساری بدعات جاری کی ہیں، سارا شرک جاری کیا ہے. یہی تو طاغوت ہے. اصل طاغوت جو ہے دین تصوف ہے، جس میں بابوں کو مشکل کشا بنا کے پیش کیا جاتا ہے اللہ کے مقابلے پر. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا جاتا ہے کہ جب یہ اپنے بزرگوں کو رسول اللہ کے مقابلے پر لے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں. اور بھائی آپ تصوف کی کتابیں اٹھائیں، آپ حیران ہو جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بابے اس طرح گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جس طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوئے. رابعہ بصریہ نے اللہ سے یہ کہا، اللہ نے جواباً یہ کہا. کوئی موڈ نہیں لکھا ہوا کہ خواب میں ہوا، بیداری میں ہوا، نہیں، بالکل وہ اسی طریقے سے جیسے نبی اور اللہ کا رشتہ ہے اس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں وہ. بس غلام احمد قادیانی دجال نے شراب کہہ کے پی لیا، ان کے بابے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیتے رہے، بچ گئے. وہ نبی کا ورڈ بول کے پھنس گیا. کام انہوں نے بھی وہی ڈالا ہے. دیکھیں جب یہ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کریں گے کہ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے 70 دفعہ اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے، کتنے لے آیا تو بہ کے وعدہ؟ 561 ہجری میں تم فوت ہو رہے ہو،
ہم تو صرف 61 ہجری میں جو فوت ہوئے ہیں نا، جو کربلا میں مولا حسین کے مقابلے پہ آئے تھے، ہم تو ان بابوں کو نہیں مانتے. تم تو پھر بھی 561 میں ہو، کیونکہ 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا تھا، 561 میں عبد القادر جیلانی فوت ہوئے ہیں. اور یہ میں ان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ اپنے بزرگوں کو جو تختہ مشق بنواتے ہیں نا، یہ وجہ خود بنتے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے یہ کہا ہے، ہم کہتے ہیں بقول ان کے. اب بابا جی نے اگر کوئی گلہ کرنا ہے نا تو اپنے ماننے والوں سے کریں، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں بابے نے کہا یا نہیں کہا، ہم کہتے ہیں جو بقول ان کے. اب مجھے بتائیں 70 دفعہ اللہ سے عہد لیا ہے، اس میں اور دعوے نبوت میں کیا فرق ہے؟ بلکہ یہ تو خدا سے بھی بڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھڑ دو بھی عبد القادر پہ گیا جی. عبد القادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تواں پٹھا کر کر ماراں. میں تو اللہ دی قسمیں ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت، ہن سنو، فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اور چلے گئے قبر. ہن مرزا جیلمی بولے گا اٹھے غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں، کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں، ککھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. بابے اور ہی فرماتے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے، عبد القادر وچ پہ گئے. اللہ اکبر. اس کے خلاف کوئی دھرنا دیا کسی نے؟ کوئی نکلا باہر کہ خدا سے بھی بڑھا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو روح نکالنے کے لیے بھیجا، بچ عبد القادر پہ گیا اور چھڑ دو ہن بچ انجینئر پہ گیا جو ہے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. ٹارزن بنا کے بابوں کو پیش کرتے ہیں. ختم نبوت والا معاملہ تو اب پیچھے رہ گیا، انہوں نے تو خدا سے بڑھا دیا ہے اپنے بزرگوں کو. ان لوگوں نے جا کے ختم نبوت کے مقدمے لڑنے ہیں جن کی توحید بھی ناقص، جن کا عقیدہ ختم نبوت بھی ناقص. اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں بزرگوں کی بڑی سپورٹ حاصل ہے، بڑے روحانی طور پہ بزرگ ہماری مدد کرتے ہیں. یہ مدد کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے اوپر ان کا جو ٹارزن مجھے دھمکیاں لگا رہا تھا، دیکھیں کیسی کرامت اللہ کی طرف سے ظاہر ہوئی ہے، میری نہیں ہے، اللہ نے ظاہر کی ہے. 2 ہفتے پہلے وہ ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ کڈو انو انجینئر نو باہر منارے پاکستان تے لے کے آؤ، کہہ رہا تھا نا. ہم نے بار بار بات نہیں کرتے، مینار پاکستان موجود ہے. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مرزا جیلوی حق پر ہے اور وہ خود بھی سمجھتا ہو کہ میں حق پر ہوں، اس کو پالنے والے وہ بھی سمجھتے ہو کہ یہ حق پر ہے، تو بھائی اسے باہر کر دو نا. تو میں نے اسے یہ جواب دیا تھا کہ بھائی تمہارا باپا جانی 1996 میں اس پہ ایک ہی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی، 30 سال ہوئے ہیں، اسے تم نے ہوا نہیں لگوائی. وہ نماز بھی پڑھتا ہے لادہ سے اوپر کیبن میں، اور 4 سیکیورٹی گارڈ سندھ گورنمنٹ نے اسے دیے میں اس وقت سے. میں نے 1999 میں ان کے پیچھے نماز کراچی میں پڑھی تھی، کس سیکیورٹی میں آتے تھے، اب تو اس سے بھی جاتے رہے، اور نماز پڑھاتے ہوئے دائیں بائیں ان کے کلاشن کو اٹھا کے بندے نمازیوں کی طرف کھڑے ہوتے تھے. میں پہلی صف میں تھا. اور یہ وہ لوگ ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، امیر اہل سنت. یہ ان کا بھی امیر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹی ایل پی والوں کا بھی. اس کو لاؤ نا منارے پاکستان پہ. مجھے کہتا تھا کہ بلاؤ انہوں منارے پاکستان تے، اگر سچا تو گھر سے کیوں نکلتا؟ اوے پیر ظہیر الحسن تو نکل باہر. لکے چھپ گیا نا، کے پی میں جا کے چھپ گیا، اتنے چھاپے مارے جا رہے ہیں. بس وہ بڑک مار کے وہ ہم کو دیکھ کے بڑک مار کے چلے جاتے ہیں. اسے کیا پتا تھا یہ انجینئر کے سر کی قیمت تو رکھ رہا ہے. وہ میں بھی خیر اس کو پروسیڈ کرتا تو جو ان کے پیر افضل قادری نے جو اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گیا مار کے، اس نے بھی رکھی تھی. ہم نے تو اس کو اس طریقے سے آگے چلایا نہیں ہے، ادروائز آپ دیکھتے کیا ہوتا. چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھی اور کہا کہ میں 1 کروڑ روپیہ انعام دوں گا اپنی جیب سے، اور سارے نعرہ مارے اور سارے 1500 دے ہوتے ایف آئی آر کٹ کیجئے اور آپ نسیا جائے.
مجھے بلا رہا تھا مینار پاکستان پہ، خود بھاگا ہوا ہے۔ وہ کل تک تو تم کہتے تھے ہم پھانسی کے پھندے کو چوم لیں گے، نکلو نا باہر، کیوں لکے ہوئے ہو؟ دیو گرفتاری، پتہ توڑی لگے گی۔ سعد رضوی نے نہیں بیان دیتا کیونکہ وہ جیل کٹ بیٹھا ہے، انہوں پتا ہے جیل کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اے نہیں سی حال تک جیل گیا نا، اے جائے بغیر ہی سمجھ گیا، نس گیا جائے، ٹھیک ہے۔ دھمکیاں مجھے لگا رہا تھا، بھاگا خود ہوا ہے، دے نا گرفتاری۔ اب تو نے تو سر کی قیمت رکھی تھی، تو نے تو دھرنے دینے تھے، خود بھاگ گیا ہے۔ یہ ٹوٹل ان کا عشق رسول ہے جی، جعلی، جھوٹا، لوگوں کو دھمکیاں لگانا۔ مجھے کہہ رہا تھا اسے مینار پاکستان پہ لے کے آؤ، خود اپنے گھر بھی نہیں آ سک رہا۔ کتنے بزرگ جنہوں کا ہاتھ سی پیچھے، وہ ہاتھ میں مروڑ دیتے، وہ باواں میں پان دیتیاں جڑی تواڈے پیچھے سن، وہ بابے مار دیتے جڑے اڑتے سن، سب کہانیاں تھی۔ تو یہ مجھے موقع اس لیے ملا کہ اس نے اس طرح پھر یہ اس نے کتنا ظالمانہ کھیل کھیلا۔ اس نے پہلے جو اس کی ویڈیو ہے اس میں اس نے کہا کہ اس زمانے میں گریٹ برٹن نے پناہ دی ہوئی تھی غلام محمد قادیانی دجال کو، اور آج انجینئر کو اداروں نے پناہ دی ہوئی ہے۔ مطلب یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں یہ؟ انگریز نے برے صغیر کے اندر مردے نو پیدا کر لیا، وہ پیچھے بہت ساری دولت صرف کی گئی، بڑا تحفظ فراہم کیا گیا، جس طرح ہون مردے جیل بھی نو تحفظ فراہم ہے۔ اللہ پورے ملک پاکستان جو علماء کہہ رہے ہیں کہ تو میدان چاہنا آسی مناظرہ کرنی تیار، لیکن وہ مناظرے واسطے سامنے نہیں آ رہا، اور انہوں تحفظ کرنا ہے، لوگ انہوں ہر طرح کی سہولت دے رہے ہیں، انہوں تحفظ فراہم کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی شیطانیت پھیلا رہے ہیں، لیکن سامنے نہیں آ رہے۔ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ کے ماننے والے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم تو غلام احمد قادیانی دجال کے پیشوا تمہارے بزرگوں کو سمجھتے ہیں، وہ تمہارا بھائی ہے جی، ویسے بھی وہ حنفی تھا، ہاں جی، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، قادیانی فقہ میں حنفی ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے سٹوڈنٹس رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے طریقہ۔ اور جس غوث پاک کی یہ 11ویں کھا رہے ہیں، اور جس کے دھوبی کو یہ کہتے ہیں جی غوث پاک دا دھوبی، وہ بھی رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے، انہوں نے یہی طریقہ لکھا ہے غنیت الطالبین میں، یہ صرف 11ویں ان کے نام کی کھاتے ہیں۔ تو یہ کہانیاں کرانی چھوڑو، یہ دھورا لولا لنگڑا دین تمہارا ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہمارے جیلم شہر میں بھی کہ جی قادیانی جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر بھی قربانی نہیں کر سکتے بڑی عید کی۔ چلیں اوپنلی تو کسی پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، گھر کے اندر تو ہمیں نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو آپ بھی جو گھر کے اندر 11ویں دیتے ہیں غیر اللہ کے نام کی، ہم تو اسے جائز نہیں سمجھتے، تو اب تمہاری 11ویں بند کروانے تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے ہم۔ یہ دن بھی آنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، وابی تو اسے شرک سمجھتے ہیں، پھر وابیوں کی ذمہ داری ہے کہ کسی بریلوی کو اپنے گھر کے اندر 11ویں بھی نہ کرنے دیں۔ ہاں، اور تمہارے اعلیٰ حضرت تو بہت آگے گئے ہوئے ہیں، انہوں نے صرف قادیانیوں کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ خواہ وہابی اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، رافضی شیعہ ہوں یا قادیانی ہوں، قادیانی کافروں کے ساتھ ان کو ذکر کیا، یا نیچری ہوں، سر سید احمد خان کے نیچر میں ماننے والے لوگ، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں، ذبیحہ مردار اور حرام رہے گا، یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل ہے۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ یہود و نصارہ کا ایجنٹ کون ہوا؟ پھر شرعی مسئلہ ان کا درست ہے کہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے نا، تو پھر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ کا بھی ذبیحہ حلال ہے، یہ تو کلمہ کو مسلمان ہے۔ لیکن انہوں نے سب کا، لہٰذا میں نے ان کو کہا تھا پیر ظہیر الحسن یہ تیری ذمہ داری ہے، صرف قادیانیوں کو قربانی سے نہیں روکنا جی، دیوبندیوں کو بھی روکنا ہے، اہل حدیث کو بھی روکنا ہے، اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کرنی ہے، شیعہ کو بھی روکنا ہے، تھن پاندن کے تھوڑا۔ اب چونکہ دیوبندی کروڑوں میں ہے، شیعہ کروڑوں میں ہے، اہل حدیث بھی ملینز میں ہے، ان کے خلاف بول نہیں سکتے یہ، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے قادیانیوں کے ساتھ ان کا ذکر بھی کیا تھا۔ اب پتہ چل گیا یہ ختم نبوت پہ کام نہیں ہے بلکہ اینٹی قادیانی کام ہے۔
ہمارا موقف تو بالکل ڈفرنٹ ہے. وہ انشاءاللہ میں جب لوہا گرم ہوگا نا پھر میں ان کے اوپر ایک ہی دفعہ وار کروں گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی. ملفوظات اعلی حضرت میں اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ دیوبندیوں کے پیچھے اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ لیں؟ انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. جس طرح گھر میں مجبوراً نماز ہوتی ہے نا، کفار کی مسجدوں میں نماز ہو جائے گی. کفار کی مساجد، کفار کسے کہا؟ دیوبند کو اور اہل حدیث کو. وہابی اعلی حضرت ان دونوں کو کہتے ہیں. لیکن بلنڈر ہو گیا، مساجد کہہ دیا. کفار کی مساجد نہیں ہوتی ہیں، کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. مساجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہیں. یہ اعلی حضرت سے بھی بلنڈر ہو گیا. اسی لیے ہم قادیانیوں کو مسجد نہیں لکھنے دیتے، بیت الحمد لکھتے ہیں وہ اپنی عبادت گاہوں میں. اور اگر ٹی ایل پی کی گورنمنٹ آ گئی پھر وابیو تسی بھول جاؤ، تہاڈی مسجد نو بھی پھر بیت الحمد لکھا جائے گا. بادشاہی مسجد نہیں رہے گی، پھر بادشاہی بیت الحمد ہوئے گا. شاہ فیصل بیت الحمد ہوئے گا، کیونکہ یہ وہابیوں کے پاس ہے نا. اور مسجد نبوی کس کے پاس ہے؟ اور بیت اللہ شریف کس کے پاس ہے؟ وہ نجدیوں کے پاس. یہ ان کو نجدی کہتے ہیں نا. تو کیا کریں گے؟ یہ ساروں میں بیت الحمد کر دیں گے. یہ کہانیاں کروانی چھوڑو. تم لوگ صرف اینٹی قادیانی کام کر سکتے ہو. ختم نبوت پہ تم لوگوں نے کام کیا ہوتا نا، اگر یہ قادیانیت کا فتنہ اتنے ملکوں میں نہ پھیلتا. تم لوگوں نے انہیں گراؤنڈز پرووائڈ کیے. ان کے پاس سارا سہارا یہی بزرگ بابوں کی لکھی ہوئی باتیں. ہم کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو بروزی نبی کہہ دیا، ذلی نبی کہہ دیا. بالکل کلمات کفر ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں. لیکن وہ جو اس نے لکھا ہے نا، وہ آپ دیکھیں کس طرح اس نے ڈرتے ڈرتے یہ گند گولا ہے کہ جی ختم نبوت کی برکت سے جو امت کو یہ کام شفٹ ہوا ہے، میں رسول اللہ کی ختم نبوت کے کام کو اس حوالے سے آگے لے کے چل رہا ہوں. خاتم النبیین وہ ہیں، میں تو صرف ذلی نبی ہوں. بعد میں بھی جہاں کہیں اس نے کہا نا کہ میں محمد ہوں، یہ وہ اس نے اسے کلیریفائی کیا کہ میں اس سے مراد محمد بن عبداللہ نہیں لے رہا، میں منصب کے پوائنٹ آف ویو سے اور ذلی نبی ہونے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن ان کے بازید بستامی نے تذکرۃ الاولیاء میں ان کے بابے نے نقل کیا، اس سے پوچھا گیا عرش کیا ہے؟ انہوں نے کہا عرش میں ہوں. پوچھا گیا کرسی؟ انہوں نے کہا کرسی میں ہوں. ان کا حضرت یہ آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، آپ سے پہلے تو اتنے انبیاء گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کہا میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. اینڈ پہ جا کے اس نے کہا میں ہی حق ہوں، یعنی اللہ. انا الحق. صوفی جب حق کہے نا تو اللہ کو کہتے ہیں. وہ تو کتابیں لاہور سے پرنٹ ہو رہی ہیں، ٹی ایل پی نے کبھی وہاں دھرنا نہیں دیا، کیونکہ اللہ معافی دے وہ کھرا اپنے گھر نکل آئے گا، اس لیے نہیں ادھر دھرنے دیتے. یہ ہمارے اوپر ہی آگے مسلط ہوتے ہیں یہاں پہ. تو اینٹی قادیانی کی بجائے ختم نبوت کام کرو، کہ خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال، کوئی تھانوی دجال، کوئی شبلی دجال، بقول تمہارے، کیونکہ تم مانتے ہو کہ یہ ان کی معرفت کی باتیں ہیں. ہم نہ ان کی کوئی وکالت کرتے ہیں، کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ تو کام ڈال کے گئے تھے، تو انہوں نے دفاع کیوں کیتا ہے؟ پھر میں کیا کروں گا؟ ہم کہتے ہیں جو رپورٹڈ ہے، رہی وہ شخصیات، وہ اللہ کو جواب دیں. جو ان کی طرف منسوب تعلیمات ہیں ان پہ ہم کفر کی بات کریں گے. بالکل ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے جو ان کی یہ باتیں موجود ہیں. رہا ان کا معاملہ، وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں. ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ہم ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. وہ سارے اپنے اپنے زمانے کے باپا جانی ہی تھے نا. سیدھی سی بات ہے. ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم اس حوالے سے بیک فٹ پہ جائیں. البتہ اہل البیت علیہم السلام یا صحابہ کرام سے متعلق، علیہم رضوان سے متعلق کوئی غلط عقیدے منسوب ہوں گے، وہاں ہم صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اتنا بڑا شرک کلیم کیا 2.25 ارب کرسچنز نے، لیکن ہم جیزس کرائسٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، عیسیٰ ابن مریم سچے تھے، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے اللہ کھڑا ہوا ہے، ان کے بابوں کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوا. اس لیے ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم خود سے ان کا دفاع کرنا شروع کر دیں. نہیں، انہوں نے نہیں کیا ہوئے گا اس طرح.
وہ اس طرح نہیں ہو سکتے, وہ تو بڑے چنگے سن, ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی. یہ میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیریفیکیشن کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے جو بھولے بالے اسٹوڈنٹ ہیں نا, وہ بھی ورگلائے جاتے ہیں ان کے ہاتھوں. آپ دیکھ رہے ہیں لوگ آ کے اس طرح نہیں, انجینئر صاحب قادیانیوں کی سپورٹ کر رہے ہیں. کہاں سے سپورٹ کر رہا ہوں یار؟ جو کہتے ہی دجال ہے ان کو, اور جس نے تمہارے بابوں کو نہیں چھوڑا ختم نبوت کی بنیاد پہ بات کرتے ہوئے, غلام احمد قادیانی دجال کو اس نے کہیں اس کے لیے نرم گوشہ رکھنا تھا. ہاں یہ معاملہ اپنی جگہ کہ میں پرسیکیوشن کے خلاف ہوں. میرا موقف یہ ہے کہ قادیانیوں کی پرسیکیوشن نہ کی جائے, انہیں اسلام کی طرف بلایا جائے تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں آئیں. اور ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا, لیکن میں نے چونکہ چندہ نہیں نا ختم نبوت پہ اکٹھا کرنا ہوتا, ورنہ میں بھی یہ حرکت کر سکتا تھا کہ میں آئے دن ایک فیملی اپنے ساتھ بٹھاتا, ایک ویڈیو بناتا اور میں کہتا یہ دیکھو یہ کام تم ہی کر سکتے ہو, ہم نے اجر لینا ہے اللہ سے انشاءاللہ تعالی. یہ حرکت میں اس لیے نہیں کرتا, نہ مجھے ضرورت ہے. بھئی یہاں تو غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے, چشتی دجال, تھانوی دجال کے ماننے والے, سب نے صحیح ریئل اسلام قبول کیا الحمدللہ. سیدھی سی بات ہے, یہ ہے ریئل اسلام. باقی اس حوالے سے میں نے پہلے بھی دعویٰ کیا تھا, میں اس دعوے میں حق و جانب ہوں کہ اس وقت پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ ویڈیوز قادیانیوں کے خلاف اپنی ویورشپ کے اعتبار سے علمی گراؤنڈز کے اوپر صرف میری ہے. ٹی ایل پی کے کس رہنما نے ان کا علمی رد کیا ہے؟ کوئی مجھے ویڈیو دکھائیں. انہوں نے رد کہاں سے کرنا ہے؟ چشتی رسول اللہ نکل آئے گا. دیوبندیوں نے کہاں سے کرنا ہے؟ تھانوی رسول اللہ نکل آئے گا. اور اگر وہ کہتا ہے نہیں نکلے گا تو بریلوی تو کہہ رہے ہیں یہ تھانوی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. اور اگر کوئی بریلوی کہتا ہے چشتی رسول اللہ نہیں نکلے گا تو دیوبندی تو کہتے ہیں چشتی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. لو سامو, میں نے الحمدللہ درجنوں ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں, ان میں ٹاپ آف لسٹ میری 3 ویڈیوز میں یہاں پہ کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جسے شوق ہے وہ ضرور دیکھیں. پہلی ویڈیو ہے قادیانیوں کو مسلمان بنانے والی ویڈیو, آلموسٹ کوئی 40 منٹ کی ہے. میں نے ختم نبوت کا مقدمہ 40 منٹ میں پریزنٹ کیا. بیسٹ ویڈیو ہے, ایک نشست میں بیٹھ کے دیکھی جا سکتی ہے. دوسری ویڈیو ہے ریپلائی ٹو ڈاکٹر اشرف جلالی آن کشف اینڈ الہام. چونکہ صوفیاء کا کشف اور الہام بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے. رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا عقیدہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی امتی کے اوپر کوئی غیبی خبر آتی ہے سوائے ایک استثناء کے, وہ خواب ہے. وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, مبشرات, خواب بھی نہیں مبشرات, وہ میں نے سارا اس میں بیان کیا. تو ختم نبوت پہ یہ ڈاکہ ہے. اس کے سوا اگر کوئی مانتا ہے تو میں نے وہ تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کروایا. پھر تیسری ویڈیو ہے ریپلائی ٹو مولانا اسحاق. میں نے اپنے استاد مولانا اسحاق صاحب کو محی الدین ابن عربی کی عبارت کوٹ کرنے پر گرفت کی, اور کشف, الہام, شرح صدر, وہی, یہ ساری ٹرمنالوجیز میں نے سمجھائی اس میں, اور میں نے بتایا کہ ختم نبوت کا صحیح عقیدہ یہ والا ہے. یہ 3 ویڈیوز جو بندہ دیکھ لے, کوئی قادیانی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا اللہ کے فضل سے. اس میں نے علم الکلام سے بھی گفتگو کی ہوئی ہے, جو الزامی بات کے طور پر جو انہوں نے بگاڑ کے پیش کی کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں قادیانی ہمیں اگر مسلمان مان لیں تو ہم بھی انہیں مسلمان مان لیں گے. یہ بات ہی کچھ اور تھی, ظالموں نے اسے بگاڑ کے پیش کیا. اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کہہ رہا تھا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین, تعلیق بالمحال, اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوج رہا ہوتا. اس کا کیا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ارادہ رکھتا ہے کہ وہ بیٹا اپنا اختیار کرے گا؟ اگر اللہ یہ ارادہ بھی کرے تب بھی وہ مخلوق ہی ہوگی. یہ بھی موجود ہے سورہ زمر میں کہ اللہ اگر اپنا بیٹا کسی کو چنتا تو مخلوق میں سے چن لیتا, رہتا وہ مخلوق ہی. تو یہ سمجھانے کے لیے بات تھی. تعلیق بالمحال اسے کہا جاتا ہے, اور یہ ایسا چھکا ہے, ایسا یکا ہے, اس کے آگے ٹھہر ہی نہیں سکتے. یہ مظلومیت کا کارڈ کھیلتے ہیں کہ جی پوری امت نے ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا, حالانکہ یہ امت کو کافر کہتے تھے. 60-70 سال مسلمانوں نے تکلیف میں کاٹے ہیں نا, تب جا کے 74 میں ڈسیزن ہوا ہے. وہ تو 1908 میں فوت ہوا تھا. ایک پورا پیریڈ وہ بھی صرف پاکستان میں کافر ڈکلیئر ہوئے, پھر سعودیہ والوں نے پابندی لگائی, اکا دکا اور ملکوں کے اندر.
ابھی بھی جرمنی کے اندر اعلانیہ تبلیغ وہ کر رہے ہیں. عام گوروں کو تو نہیں پتا, وہ مسلمان سمجھ کے ہی اسلام قبول کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ پہ ابھی بھی بہت محنت کی ضرورت ہے. لیکن یہ سٹیپ وائز علمی دلائل کے ساتھ چیزیں پبلک کے سامنے رکھی جائیں. اب یوٹیوب کی برکت سے آپ لیپا پوتی نہیں کر سکتے. آپ کر لیں گے, آپ کی آنے والی نسلیں نہیں مانیں گی. جب آپ لوگوں کی ذلت اور رسوائی مناظروں میں ہوگی صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اپنے بابوں کے دفاع کی خاطر, کیا فرق پڑتا ہے یار؟ سارے بابے بھی بلی چلٹ جائیں ختم نبوت کی خاطر, کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ جرت اس لیے نہیں کرتے کہ جن فرقوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, جن کے چندے کھاتے ہیں, وہ انہیں اجازت نہیں دیتے, اور وہاں جا کے دعوے کرتے ہیں یہ بڑے بڑے جا کے قادیانیوں کے سامنے, اگلے ذلیل کر دیتے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا جی ختم نبوت کا ہمارا سارا ایک جیسا عقیدہ ہے. اگلوں نے سارے مولویوں کی ریکارڈنگز چلا دی ہیں, انہوں نے کہا کوئی ایک جیسا عقیدہ نہیں ہے. بریلویوں نے کہا ہم تو یہ دیوبندیوں کو کافر سمجھتے ہیں تحذیر الناس کی عبارت کی وجہ سے. لو سامو, اہل حدیثوں نے بھی ساتھ دیا بریلویوں کا اس حوالے سے, اور پھر ساتھ یہ کہا کہ جو لوگ مناظرے لڑ رہے ہیں انہوں نے احمد بریلوی کو رحمہ اللہ کہا ہے, لہذا ہم انہیں بھی اون نہیں کرتے, اپنوں کو بھی اون نہیں کرتے. اس طریقے سے کبھی بھی دعوت و تبلیغ کا کام آپ نہیں کر سکتے. مجھے بہت پہلے اس چیز کی سمجھ آ گئی تھی. انیشلی جب میں نے دعوت کا کام شروع کیا تو ریولٹ ہونے کے بعد اہل حدیث فرقے کی مساجد پہ میں نے درس شروع کیے, لیکن میں نے پہلے دن سے یہ فورسی کر لیا تھا کہ اہل حدیث بھی ایز اے فرقہ گمراہی کا شکار ہے. نسبیت ان میں گھسی ہوئی ہے, ابن تیمیہ کی تقلید گھسی ہوئی ہے. پچھلے دنوں میری وہ ویڈیو بھی آئی ہے قاری خلیل الرحمان صاحب کے والد سے, اس میں میں نے اپنا درد دل سامنے رکھا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے جب سے ویڈیوز ریکارڈ ہونا شروع ہوئی, میں نے پہلے دن سے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر 4 تکبیریں پڑھ کے, بلکہ 5 تکبیریں بھی, صحیح مسلم میں 5 تکبیریں بھی ثابت ہیں, دفنا دیا اللہ کے فضل سے. اور اسی کی وجہ سے باقی لوگوں کو صبر آتا ہے. ہماری ویڈیوز کی وجہ سے لوگ حق اس لیے قبول کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے فرقے کی کلاس ہو رہی ہے تو دوسرا فرقہ بھی نہیں بچ رہا, لہذا یہ بندہ سچی بات کر رہا ہے. اگر یہ بندہ سچا نہ ہوتا تو کسی ایک فرقے کو ٹارگٹ کرتا. آپ جو کٹر بریلوی ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ آپ کو یہی کہتے نظر آئیں گے کہ انجینئر صاحب ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں, ہر وقت ہمارے بابوں کو رگڑتے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے. آپ اہل حدیث سے پوچھیں وہ کہیں گے جی ہر ٹائم جو ہے بنو امیہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اب دیکھیں بالکل 180 ڈگری ہیں یہ آپس میں, لیکن اسٹیٹمنٹ بھی 180 ڈگری دے رہے ہیں. جس کی دم پہ جب پاؤں آتا ہے, بلکہ پاؤں نہیں آتا, کٹر آتا ہے میرا, کٹر بریلوی تے کٹر دیوبندی تے کٹر وابی, تو میرے ہاتھ کٹر ہے, میں نا دماغ کاٹ دیتی ہیں رینج کر کے. تو جس کی دم اس کٹر سے کٹتی ہے نا, وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. شیعہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. آج آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, شیعہ کے عقائد اور نظریات کی جو خرابی ہیں, سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہیں. ان کی ویورشپ دیکھیں, ان سارے فرقوں کی جمع کریں نا, ہماری ایک ویڈیو کی ویورشپ کے برابر دکھائیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی تکبر کی بات کر رہا ہوں یا میں اس سے چندہ مانگ رہا ہوں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم لوگوں کے دعوے کدھر گئے. تم ماتم لکھو, ویڈیو میری کھلے گی. چندے تم نے کھائے ہیں ماتم کے خلاف بول کر, بات میری سنی جا رہی ہے. پھر ہمیں کہتے ہو کہ جی ہم شیعہ کی غلطی ہائی لائٹ نہیں کرتے. شیعہ ایک اعتبار سے تم سے بازی لے گئے کہ انہوں نے علی رسول اللہ نہیں کہا. تم لوگوں نے تو بعد کے بابوں کو چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کہا, انہوں نے کم از کم محمد اور آل محمد تک رہے ہیں. تم تو ہر ننگے پیر کے آگے جا کے جھک جاتے ہو. تمہارے بابے تو ختم نہیں ہو رہے, چلے وہ تو 12 کے اوپر رکے ہوئے ہیں نا, پھر بھی تمہارا تو اینڈ ہی نہیں ہو رہا. پنجے کے اوپر جا کے میری ویڈیو دیکھ لیں, عقیدہ امامت میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے. اور جتنی توحید یہاں سے بیان ہوئی ہے, یہ تو وہابیوں کے بزرگوں کی بھی توحید جمع کی جائے نا, وہ بھی اس کا عشر شیر نہیں بنتا. قبر پرستی کی مذمت ہم نے کی, پوری زندگی یہ گنبد خضرا کو نہیں ایکسپوز کر سکے. میں نے دلیری دکھائی کہ یہ گنبد خضرا بھی رسول اللہ کی مخالفت میں بنا ہے 650 سال بعد, جس کی بنیاد پہ سارے مزارات بنے, یہ نہیں کنڈیم کر سکے. یہ حادثاتی ان کے فرقوں کی ایفیلیشنز ہیں. شیعہ حادثاتی طور پہ عاشقان اہل بیت ہیں, اہل حدیث حادثاتی طور پر توحید پہ چل رہے ہیں, بریلوی حادثاتی طور پہ عشق رسول کا نام لے رہے ہیں, اور دیوبندی جو ہیں وہ حادثاتی طور پہ دفاع صحابہ کی بات کر رہے ہیں. لیکن کوئی بھی اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہے. دفاع صحابہ بھی ان کا دفاع بنو امیہ ہے.
عمار ابن یاسر کے اوپر کوئی کانفرنس نہیں ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں عشق رسول بھی ان لوگوں کا حساتی ہے. بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے بتا سکتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں جی بالکل. اس طریقے سے عشق اہل بیت بھی ان کا جعلی ہے. ناج البلاغہ سے مولا علی کے خطبات نہیں بتا سکتے یہ توحید کے اوپر. اور وہاں پہ جو اہل حدیثوں نے توحید والا معاملہ کیا ہوا یہ بھی ایک حادثہ ہے. ابن تیمیہ کو کنڈیم نہیں کر سکتے سماع موتا کے عقیدے کے اوپر, اور جو کچھ اس نے فتاوی ابن تیمیہ میں خرافات لکھی ہوئی ہیں. صوفی تھا وہ, لیکن وہ گڈ صوفی بیڈ صوفی والا, جیسے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان. ابن قیم بھی اس کا شاگرد بھی صوفی تھا, لیکن وہ ایک تصوف کے سسٹم میں جو خرافات تھی انہیں غلط کہہ کے کسی حد تک نکلے تھے, لیکن بہرحال ڈوبے ہوئے اسی کے اندر ہی تھے. لیکن اب یہ ان کے وہ بزرگ بن چکے ہیں, اس لیے ان کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتے. یہ ہماری مجبوری ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب ہر وقت یہی کرتے رہتے ہیں. بھائی میرا یہ کام ہے, مجھے آپ کس طرح ٹونٹ کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر؟ کسی فوجی کو آپ ٹونٹ کر سکتے ہیں کہ تو نے گرمیوں میں بھی ادھر تک بوٹ چڑھائے ہوئے, کر سکتے ہیں ٹونٹ, اس کی ڈیوٹی ہے. کسی آرتھوپیڈک سرجن کو آپ یہ ٹونٹ کر سکتے ہیں کہ تو ہر ٹائم ہی ہڈی سیدھی کرتا ہے اور چیخیں نکلواتا ہے. یار وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہاں تو کسی کی چیخ نہیں نکلتی. ہم کہتے ہیں بھائی ہومیوپیتھک والا پھر ہڈی کا جوڑ توڑ کا علاج بھی تو نہیں نہ کر سکتا. ہومیوپیتھک والا گرائنڈر چلا کے بائی پاس بھی تو نہیں نہ کر سکتا. انجینئر صاحب کا وہ جنرل سٹور ہے, فری. ہاں چندوں والا نہیں, فری, جہاں پہ ہر علاج ہوتا ہے. میٹھا علاج بھی, کڑوا علاج بھی, اختلافی موضوعات بھی ڈسکس ہو رہے ہیں, نماز کا پریکٹیکل بھی. کہتے ہیں جی کوئی دین کی خدمت کرے. اللہ کے بندو نماز کا پریکٹیکل لکھو. سب سے زیادہ ویورشپ ہماری ویڈیو کی ہے. تم لوگ نماز کا طریقہ بھی نہیں ریکارڈ کروا سکے کہ لوگ اس کو دیکھتے سیریس ہو کے. خدمت تو میری ہے. قرآن کی تفسیر 344 لیکچرز میں ریکارڈ کروائی. اگلی تفسیر بھی 187 لیکچر ہو چکے ہیں, 14 سپارے وہ بھی ہو چکے ہیں. انشاءاللہ آج اسٹوڈیو ریکارڈنگ 15ویں پارے کی سٹارٹ ہوگی سورہ بنی اسرائیل سے. کوئی ٹاپک بچا ہے کرنٹ افیئر پہ صرف میں بولتا ہوں. لوگ تو ڈر کے مارے بولتے ہی نہیں ڈی فیم نہ ہو جائے. میں تو لحاظ نہیں کرتا, جس کو بری لگتی ہے لگتی رہے. ہاں کسی سیاسی جماعت کو بری لگے, اسٹیبلشمنٹ کو بری لگے, کسی مولوی کو بری لگے, کسی دہشت گرد تنظیم کو بری لگے. کیونکہ میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی پہ, سیدھی سی بات ہے. میں نیچے کو بابا چھڑنا, جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے پوڑ کے رکھ دینا ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. لہذا ہمیں کوئی گلہ نہ کیا کرے. پہلے ہمارا جیسا کام کر کے بتاؤ, پھر بات کرو. تم لوگ کوئی ایک چھوٹی سی بات کرو تو ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑ جائے, اپنی معذرتیں کرتے پھرو. جی انجینئر صاحب جو ہے وہ ہر وقت یہ باتیں کرتے ہیں. میں ہر وقت ہر بات کرتا ہوں. کسی کو اگر یہ باتیں اچھی نہیں لگتی جائے ہدایہ پورٹل دیکھے, ہدایہ وکٹری چینل دیکھے, بس وہ سینریاں دیکھ کے, قرآن کی وہ آیات میٹھی میٹھی دیکھ کے خوش ہوتا رہے. لیکن اگر آپ نے پورا دین سیکھنا ہے بھائی, اس میں پھر ہر ٹاپک ڈسکس ہوگا. کیونکہ کربلا میں نے نہیں کروائی, نہ میں ایسی دنیا کا باشندہ ہوں جہاں کربلا نہ ہوئی ہو. جنگ جمل صفین نہروان میں نے نہیں کروائی, مجھ سے پہلے کی ہوئی بھی ہے. اس کی بنیاد کے اوپر فرقے بنے ہوئے ہیں. دیوبند اور بریلوی مدرسے میں نے نہیں بنائے, اس کے اوپر فرقے بنے ہوئے ہیں. غلام احمد قادیانی دجال کو میں نے لانچ نہیں کیا. چشتی دجال, تھانوی دجال, شبلی دجال کی کتابیں میں نے نہیں پرنٹ کی. سارے کا سارا گند تمہارے بڑوں کا پھیلایا ہوا ہے. جب پھیلایا ہوا ہے تو میں صفائی کر رہا ہوں, مجھے گندی مکھی کہہ رہے ہو. پوری بات کیا کرو. انجینئر وہ گندی مکھی ہے جو ہمارے بزرگوں کا گند صاف کر رہا ہے. بالکل میں کہوں گا بالکل گندی مکھی ہوں میں, یہ فخر ہے میرا. لیکن بتاؤ یہ گند پھیلایا کس نے؟ تم نہیں بتاؤ گے تو میں تو چیخ چیخ کے بتا رہا ہوں. لوگوں کو پتا چل گیا اللہ کے فضل سے. جتنا دبایا ہے میں اتنا اور کھل کے سامنے آیا ہوں. اس لیے میں نے کہا تھا اپنے فرقے بچانے ہیں, چپ کر کے گوشہ نشینی اختیار کرو گے. جتنا بولو گے میں لمحہ پاواں گا, سیدھا تھوڑے ہینڈلر اتنے ہاتھ پاواں گا, اتو شروع کراں گا. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ان کا علاج حضرت عمر کی تلوار ہے اور انجینئر صاحب کی زبان ہے. انجینئر صاحب بہت سخت ہے, میں حضرت عمر جتنا سخت نہیں ہوں. اور تفے بھی مارتے سن, تلوار بھی کاٹ لیندے سن. یا رسول اللہ اجازت دو ایسا گلا لا دیں. کہ اس کا صحابہ کرام پہ بھی جو ان کو بات لگتی تھی کہ یہ بری ہے, میں نے تو نہیں کبھی کہا کہ مجھے اجازت دو میں فلاں مولوی کا گلا کاٹ دوں.
زبان سے. اس زبان کو نہیں آپ روک سکتے. یہ رسول اللہ کی فیور میں کھڑی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے بابے یہ غداریاں نہ کرتے تو تمہارے اوپر یہ بلا بھی مسلط نہ ہوتی. کہتے ہیں انجینئر صاحب کہاں سے آ گئے؟ بھئی جب تمہارے بابے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائیں گے اور تم اپنے بابوں کے بارے میں کہو گے کہ انہوں نے سمندر روکا ہوا ہے, وہ ہمارے مشکل کشاں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بدلہ نہیں لینا؟ دیکھ لو 1200 سال میں جو تمہارے بابوں نے عزت ویل کی تھی نا, اللہ نے 12 سالوں کے اندر کیسی مٹی پلیت کی. آج میمز بن رہی ہیں جن کے نام تم بغیر وضو کے نہیں لیتے تھے, ایکسپوز ہو گئے ہیں پبلک کے سامنے. اور یہ ہماری مجبوری تھی. اگر ہم یہ نہ کرتے ہماری آنے والی نسلوں نے ایتھیسٹ ہو جانا تھا. اس طرح کے فرسودہ خیالات کو, ظاہر ہے آج ہماری لائف سٹوری میں اگلے دن ایک بندہ اٹلی سے آیا, وہ کہنے لگا کہ وہ بھی کٹر بریلوی تھا, ریورٹ ہوا. وہ کہنے لگا کہ جی میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ بابا جان اگر بزرگ ہواؤں میں اڑتے تھے تو کسی بزرگ کا یوٹیوب چینل ہونا چاہیے, کیونکہ آج تو جس کے پاس جو فن ہے وہ یوٹیوب چینل بناتا ہے اور اپنا فن اس کے اوپر اپلوڈ کرتا ہے. اگر کوئی اچھی پینٹنگ بناتا ہے تو اپنا یوٹیوب کا چینل بناتا ہے اور لوگوں کو قائل کرتا ہے. اگر کوئی بندہ سیر و سیاحت کا شوقین ہے تو وہ اپنا اس حوالے سے ویڈیو بنا لیتا ہے. اگر کوئی مولوی اچھا بول سکتا ہے, کوئی قاری اچھی تلاوت کر سکتا ہے, کوئی نعت خان ہے, سب نے اپنے چینل بنائے ہیں. بابوں کے چینل کی طرح جو وہاں میں اڑتے ہیں وہ دیکھیں, بابا اڑ رہا ہو رکھے کہ دیکھو میں اڑتا ہوں, میرا یہ موبائل نمبر یہ ہے نیچے. کہتا میں سوچ کے میں نے کہا واقعی, تو ان کا اگر کوئی ہوتے ہیں نا تو سامنے آ جاتے. میرے بات تو ویسے ہی آنا چاہیے تھا نا. سب سے برا وقت ان کے اوپر ابھی آیا نا. اتنا برا وقت دیکھا تھا فرقوں نے کبھی؟ ہوں بابے نے نہیں کام آنا تھا, کدوں آنا ہے؟ مشکل میں ہی کام آنا. کہتے ہیں نا اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. او بزرگ میں مار چڈے جڑے ہوایں چ اڑتے سن تے پانی تے چلتے سن تے نگاہ مار کے مریض ساڑ دیندے سن. اب مشکل وقت ہے نا, کدھر ہے؟ نکالو, اپنا دفاع کریں. کانفرنس کروا رہے ہیں, تحفظ اولیاء کانفرنس. جب یہ مزاروں کے اوپر بم پھٹے نا تو انہوں نے کانفرنس کرائی, تحفظ اولیاء کانفرنس. واہ, کل تک تو اولیاء تمہاری مدد کرتے تھے, اب اولیاء کا تحفظ تمہیں کرنا پڑ رہا ہے. پھر ہمارے جد امجد ابراہیم نے صحیح کیا تھا نا, سارے بت توڑ کے تو بڑے کے اوپر کلاڑا رکھ دیا تھا. تو تمہارے ساتھ بھی ویسے ایسا ہی ہونا چاہیے. کوئی یہ تحفظ نہیں کوئی کچھ کر سکتا. یہ سارے جھوٹے عقیدے تھے, ایک ایک کر کے ان کے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی قادیانیوں سے متعلق یہ جو ڈیسیژن ہے میں انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بولوں گا, لیکن اس وقت جب یہ سارے اکٹھے ہوں گے اور جب یہ کہیں گے نا کہ قادیانیوں کی اس تفسیر کے اوپر پابندی لگنی چاہیے جو ہمارے نزدیک سینکڑوں مقامات پہ اس میں کفریہ باتیں لکھی ہیں, میں نے وہ پڑھی ہوئی ہے ساری, میں انشاءاللہ اسے بھی ایکسپوز کروں گا. اور پھر میں بتاؤں گا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے جو قرآن کے تراجم کے اندر 2 نمبری ہے, تفسیر میں تو بلنڈرز ہیں, تراجم میں جو انہوں نے قرآن کی تعریف کی ہے ان کے ترجموں کے اوپر بھی پھر پابندی لگنی چاہیے. پھر اصول ایک ہونا چاہیے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اگر کسی کو یہ بات بری لگ رہی ہے تو بریلوی آلریڈی یہ کہتے ہیں کہ دیوبند اہل حدیث اور شیعہ کا ترجمہ پرنٹ نہیں ہونا چاہیے, گستاخانہ ہے. باقاعدہ انہوں نے اس کے اوپر بکس چھاپی ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں پھر میں ایک ایک کر کے سامنے رکھوں گا, لیکن میں رکا اس لیے ہوں کہ مقدمے کا رخ نہ بدل جائے. پہلے مجھے جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے فون پہ کہا کہ انجینئر صاحب قادیانیوں کے اس مقدمے کا فیصلہ ہو لینے دیں, پھر آپ ویڈیو میں یہ چیزیں رکھیے گا. ابھی رخ اس طرف, کیونکہ اس وقت قاضی صاحب نے کہا تھا نا کہ جس نے جو جواب جمع کروانا کروائے. میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, یہ بھی سارا جواب میں جمع کرواؤں اور ان کو ایکسپوز کیا جائے. انہوں نے کہا نہیں جی یہ پھر ایک کام اور پاسے ٹر پائے گا, تسی رک جاؤ. میں رک گیا. اب تو ڈیسیژن آ گیا, اب تو میں رکنے والا نہیں ہوں. صرف اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں کہ یہ اپنے وعدے میں پورے ہوں اور جڑیں بڑھن آون. ایک تو نس گیا جائے نا, 1 کروڑ قیمت لا کے آپ نس گیا جائے. اور ہفتہ پہلے منو کہہ رہے سی انجینئر مینار پاکستان تے لے گیا. اوے پیر نس گیا تو ڈی این اے چیک کراؤ دا. ہاں پیر ظہیر الحسن شاہ کا ڈی این اے چیک کرواؤ. اگر یہ حسینی خون تھا یہ بزدلی کیوں دکھا گیا؟ ڈی این اے چیک کرو دا. تڑیاں منو لاندا سی منارے پاکستان تے لے کے آؤ انہوں. آپ نس گیا جے, چھپدا پھردا جے. اچھا وہ ٹی ایل پی کے جو بڑے لوگ ہیں نا وہ اس کو کہہ رہے ہیں گرفتاری دے. وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں دینی. ہاں وہ کہہ رہے ہیں, ظاہر ہے وہ ساری جماعت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں دے. وہ کہتا میں کیوں دوا,
کل تک تو منو تڑیاں لاندا سا، ہوں آپ نٹھے ہیں. بس اس سے آپ کو پتا چل گیا ان کے بڑے بھی یہی کچھ تھے. دیکھا بھی مفتی منیر صاحب نے، ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا موقف رکھتے رہتے ہیں، رکھتے رہے ہیں، رکھتے رہیں گے. رکھ پھر میں جڑی چیزیں رکھیاں نے، جو میں نے کشف المحجوب کی گستاخانہ عبارتیں بتائیں، تذکرۃ الاولیاء کی بتائیں، حش بیش کی بتائیں، تمہارے بابوں کو بے نقاب کیا، ان عبارتوں میں جن کو تم آج تک صحیح مانتے ہو تو جواب دو. انہوں نے اتنا بڑا ٹارزن اسے بنایا ہوا تھا مفتی اعظم پاکستان، اسے جب میرے بارے میں سوال ہوا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم ایسے لوگوں کو منہ ہی نہیں لگاتے. اچھا، ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا؟ کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے، کوئی میسج دینا؟ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے. اچھا. اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں، تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں، پہنچاتے رہتے ہیں، پہنچاتے رہیں گے. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے وہ اپنے دربار لگاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جی آپ نے جو ذکر کیا یہ تو غلام احمد قادیانی دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے، اور ہم اسے ٹیبل ٹاک پہ لے کے آئیں گے. میں انشاءاللہ میں ہوں مفتی منیب الرحمان بریلویوں کا امام. کوئی نہیں، بالکل نارمل انہوں نے لیا، ان کا ٹھیک ہے، ہم اپنا رکھیں گے وہ رکھیں. آپ مجھے بتائیں، جو مجھے کہتے تھے کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ، اسلامی تاریخ کا بڑا فتنہ، اور تمہارا مفتی تو خود بھاگ گیا، اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے وہ بھی کرتا رہے، ہم بھی کرتے رہیں گے. اور کہہ رہے ہم منہ نہیں لگاتے، یہ شہرت کے بھوکے ہیں. حالت یہ ہے کہ تیری ویڈیو 339 بندوں نے دیکھی تھی جب میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. شہرت تجھے چاہیے، مجھے چاہیے. جب ہم جو آپ ریکارڈ کرواتے ہیں وہ لاکھوں میں جاتا ہے، تمہارا ہزاروں میں بھی نہ جائے کوئی کلپ، کوئی اکا دکا چلا جائے. تو شہرت ہمیں چاہیے، تمہیں چاہیے، ہمیں کوئی شہرت نہیں چاہیے، کیونکہ ہماری کوئی چندہ بک نہیں ہے. جس دن میں نے چندہ بک بنائی، کوئی مسجد بنائی، کوئی مدرسہ بنایا، اس دن آپ گلا کریں گے. ہم نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، چندے آپ کو دیتے ہیں، اور اس سسٹم میں آپ کے ساتھی ہیں، صرف آپ سے علمی اختلاف کرتے ہیں، لیکن آپ اختلاف کر کے دوسروں کو اسلام سے باہر نکالتے ہیں. تو ٹھیک ہے، پیڑ پال ہے پھر دیکھو تو نال کیا ہو رہی ہے. ادھر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب ادھر سے ہی آئے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پہلے بریلوی تھے ریورٹ ہونے سے پہلے؟ تو کوئی بابے کام نہیں آئے تھوڑے؟ میرے بھی کوئی کام نہیں آئے. میں نے بھی غلاف کعبہ 2002 میں پکڑ کے دعا کی تھی، اللہ منو بریلوی مارنا. میرا بھی کوئی بابا کام نہیں آیا، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. تو ہم نے ان دنیا کے جعلی بابوں سے توڑ کے آپ کو اس شخصیت کے ساتھ جوڑنا ہے جو اصلاً ہمارا امام ہے، ہمارا روحانی باپ ہے، جس کی قبر مدینے میں ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، ہمارے تمام رشتہ داروں کے حق میں، تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، یمن کے، عراق کے، شام کے، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔